جی السلام علیکم جی، سب جو بھی دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو بھی جمہور پسند ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، ہمارا جو پچھلا شو تھا اس میں ہم نے گفتگو کی تھی مزمل صاحب سے، مزمل قریشی صاحب جو ہمارے NA 236 کراچی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو آج ہم بہت لکی ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ نے، جو کہ PK سے ہماری جنرل سیٹ پہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ٹائم دیا ہے. تو آج کی ہماری جو یہ گفتگو ہے ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ سے ہیں، جو کہ ہر ایک جالے کے لیے ان کی نامینیشن ایز پاکستان پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ایک فخر کی بات ہے. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اس پروگرام میں آنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جی، پہلا کوشچن تو یہی ہے جو ہر جالے کے ذہن میں ہے کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، بٹ آبویسلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تو آپ پالیٹکس اور سوشل ورک اور اس طرح کا کچھ آپ کا ایک ہوگا. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے، اینڈ دین اس کے بعد ہمیں بتائیے کہ کیوں پیپلز پارٹی ہی کی طرف کو جوائن کرنے کے لیے آپ نے یہ انیشیٹو لیا. جی ڈاکٹر صاحبہ. بیسکلی تو میں مطلب کہہ لے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بچپن سے ہوں، کریڈل سے ہوں، کیونکہ میرے فادر 1995 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کافی ایکٹیو ممبر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی بھی بچپن سے میرے میں انکارپوریٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ مطلب کہ نام سے ہی ظاہر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سب لوگوں کی پارٹی ہے، بہت زیادہ انکلوسیو اور لبرل ہے. اسی لیے میری بھی چوائس پاکستان پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ مجھے تھا کہ ایز اے فیمیل مائنورٹی، اور اسپیشلی جو ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو اس چیز کو بھی فوکس کر رہے کہ یوتھ بھی آگے آئیں. تو ایز اے ینگ فیمیل مائنورٹی مجھے تھا کہ میرے لیے یہ پارٹی بیسٹ ہوگی. اس کے علاوہ مطلب جو انسپائریشنل باتیں ہیں میرے لیے، مطلب آبویسلی بے نظیر بھٹو شہید، تو وہ تو انسپائریشنل فگر ہے نہ صرف میرے لیے پر بہت سی اور خواتینوں کے لیے بھی. تو کہ وہ ون اینڈ اونلی وومن پرائم منسٹر رہ چکی ہے ہماری کنٹری کی، وہ بھی 2 دفعہ. اس کے علاوہ پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی جو کنٹریبیوشنز ہے صرف نیشنل لیول پہ وہ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے. کہ نیشنلی تو بے نظیر بھٹو نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لانچ کیا تھا، میں کافی اپنے علاقے میں فیملیز جانتی ہوں جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پروگرام پہ. تو وہ بہت زیادہ مطلب امپورٹنٹ ایک اسٹیپ تھا. اس کے علاوہ جو انہوں نے فیمیل اور مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، جو پولیس اسٹیشن بنایا تھا، ویمن بینک بنایا تھا، تو مطلب یہ ویمن کی امپاورمنٹ کے لیے اسٹیپس ان کی. اس کے علاوہ مطلب جو انٹرنیشنل لیول پہ مطلب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی مطلب انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ٹرائی کی تھی، کہ مطلب ہمارے یہ جو نیوکلیئر بیسز جو ہے جو سیف ہے، یہ بھی ان کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیس پالیسی ہے اوور آل پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو وہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ مطلب ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ٹھیک ہو، کہ وہ صرف ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے پر پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ پیس. تو یہ کافی زیادہ انسپریشنل باتیں تھی، اور بھی بہت زیادہ اس طرح کے فیکٹرز ہیں. ہمارے سینٹ میں بھی جو مائنورٹیز بیٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جنرل الیکشنز جو لڑ رہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو یہ کافی زیادہ مطلب میرے پاس موٹیویشنز تھی اور فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی میں نے چوز کیا ہے. زبردست ہو گیا. اور بلکہ میں اس میں ایڈ آن کر دوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی خواتین کے لیے ہی، کیونکہ ہماری پرائرٹی رہی ہے ہمیشہ خواتین. اور ابھی جیسے ریسنٹلی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جو پیپلز بس خواتین کے لیے وہاں سٹارٹ کی گئی ہے سندھ میں، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 18 کے قریب فیمیل ڈرائیورز کے ٹیسٹ بھی پاس ہو گئے کہ وہی ڈرائیو کریں گی. جی تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب کیونکہ جس طرح آپ کے بھی علم میں اور آپ KPK میں کی ریزیڈنٹ ہیں کہ جو آفٹر 9/11 ہم ایک بڑی وولٹائل قسم کی سچویشن میں چلے گئے، اور جو ایک
جس کو کہہ لیں کہ جس کے اوپر چیئرمین بلاول کا ایک اب بہت ہی فوکس ہے کہ انتقام کی سیاست اور شدت پسندی کی سیاست اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کیا جائے. سو جب آپ ایک مائنورٹی بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں، سو یو فیلٹ دیٹ کہ آپ کو کہیں آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں کہیں پہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نہیں، لوگوں کو یہ بات شاید ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ میں ایک جنرل سیٹ کے اوپر آ رہی ہوں؟ نہیں الحمدللہ سے مطلب بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس مجھے ملا ہے. مجھے اس شاید کے ایج ملا ہے. ایون مجھے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پر مطلب ہمارے پختون ٹوٹلی سارے سپورٹ کر رہے. مجھے ڈاٹر آف بنیر بھی دے دیا ہے ٹائٹل. تو وہ جی ٹرسٹ میرے ہاتھ سے ٹرسٹ کر رہے کہ میں ریپرزینٹ کر سکوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ان کو اچھی طرح سے. جی، بلکہ میں شاید آپ کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہیں کہ آپ نے لکھا کہ آپ کو دوسری پارٹیز کے لوگ بھی میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم آل دو کہ پیپلز پارٹی کو کے ساتھ نہیں ہیں دوسری پارٹیز، بٹ ووٹ آپ کو دیں گے. سو جی یہ آئی تھنک پیپلز پارٹی کا ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے ان اے وے کہ جو ایک ہارمنی ان دا سوسائٹی بٹوین دا کلچرز اینڈ دا ڈفرینٹ ریلیجیس ہارمنی کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے بہت ہی ایکسیلنٹ ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب آبویسلی جس حلقے سے آپ آ رہی ہیں وہاں پہلے کوئی نہ کوئی ایم پی ہوں گے، ایم این اے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بلدیاتی نظام بھی شاید چل رہا ہوگا. سو کیا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے اور پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر جانا ہے، تو وہ کون سے عوامل تھے آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے کہ جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جیت کے پرائرٹی بیس کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں گی؟ میرے قریب تو پاورٹی ہے نا. کافی عورتوں کے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز بلاک ہوئے ہیں. تو جی ایک یہ تو اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کروں گی اور انہینس کرنے کی بھی، جو بلاول صاحب کے مینیفیسٹو میں بھی ہے 10 پوائنٹس کے کہ انہینس بھی کرنا ہے. تو میری بھی کوشش، میری پرائورٹی بھی یہ ہے کہ ہر یونین کونسل اور ولیج کونسل کے لیول پہ انٹری زیادہ کی جائے. اور جی اس کے علاوہ جو میرا پھر مین فوکس ہوگا وہ ہے ایجوکیشن پہ، کیونکہ زبردست. ہمارے لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. اسپیشلی لڑکیوں کی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، انڈر 30% ہے. تو جی اس پہ بھی کام کرنا چاہیے میرے خیال سے. ایجوکیشن جو ہے نا وہ کی ٹو سکسیس کہہ سکتے ہیں. ہر ایشو کا سلوشن Absolutely. اویئرنیس ہو جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی اس سے زیادہ ہوگی. ہمارا جو یوتھ بلج ہے نا وہ پارٹیسپیٹ، ہماری نیشن اوور آل اے پولیٹیکل ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. جی تو ہمارا جو وومن چنک ہے اور یوتھ چنک ہے، ہمارے بنیا میں 75% انڈر 30 ایج کے ہے. مطلب کتنا زیادہ چنک ہے. تو یہ جی ہمارے لیے ایک بات ہے اور ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یوتھ اور یہ جو ہمارے سینئرز ہے، ہمارا اگر مرج ہو جائے کہ یوتھ کی انوویشن اور یہ ماڈرن سارے مسئلوں کے بارے میں جو ان کو پتہ ہے اور ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، ساتھ میں ہمارے سینئرز کی وزڈم، ایکسپیرینس اور نالج، یہ اگر مرج ہو جائے تو وہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہماری کنٹری بہت ایک دم سے پروگریس کی طرف جا سکتی ہے میرے خیال سے. تو ڈاکٹر صاحب اب اس میں تھوڑا ایڈ کروں کہ جس طرح آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، تو ایک تو کنونشنل جو ایجوکیشن ہے، سو چیئرمین صاحب نے جہاں پہ جس طرح بات کی کہ ہم ان کو ایسے ٹریننگ دیں گے نوجوانوں کو کہ جس طرح سی وی میکنگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. سو آپ کا کوئی ایسا ہے پلان یا کہ ووکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک کنونشنل ایجوکیشن دے کے بچوں کو مارکیٹ میں تو پھینک دیتے ہیں، بٹ جی اب آگے ان کے پاس کچھ ہنر نہیں ہوتا. مطلب اور جی اب آج کل 21ویں صدی کے دور میں تو جو مطلب ایک چھوٹی سی چیز آپ اگر پکڑ لیں کہ کوڈنگ ہے جس طرح سے، سو دیٹس دا تھنگ وچ از ویری ویری مچ ان آل اوور دا ورلڈ. تو آپ کے پلان میں کہیں ووکیشنل انسٹیٹیوشنز اور اس حوالے سے بھی کچھ ہے؟ ہاں، جب تک ہم وہ اس لٹریسی ریٹ تک نہیں پہنچتے تو وہ ووکیشنل ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسکل لیبر کے لیے. جی اور ساتھ میں اگر اتنا
इन्फ्लुएंस, इतनी अथॉरिटी मुझे मिल जाती है कि मैं एजुकेशन मतलब ओवरऑल रिफॉर्म भी कर सकूं, क्योंकि हमारे जो एजुकेशनल जो सिस्टम चल रहा है, मतलब हमारा क्रेमिंग सिस्टम चल रहा है, दुनिया इससे जी, बहुत आगे जा चुकी है। तो और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बुक्स भी थे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जाते हैं, वो भी लास्ट टाइम अपडेट हुए थे 1998 में। तो जी, हम अभी यहाँ पे आई क्लाउड की बात करते हैं और पता नहीं क्या क्या इनोवेशंस आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। तो जी। इस पे भी थोड़ा फोकस, मतलब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में तो जी, और नहीं डॉक्टर साहब आप बताएँ, क्योंकि केपीके में मैं भी बहुत, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक एजुकेशन के एक निज़ाम से है। सो व्हाट यू थिंक कि जो एक एसएनसी आया सिंगल नेशनल करिकुलम, उसने भी हमारे तालीमी निज़ाम को काफ़ी हैम्पर किया। आप आपको ऐसा लगता है? अ, वैसे तो ओवरऑल मतलब अगर सोचा जाए हैम्पर तो नहीं करना चाहिए था, मतलब हुँ। सबको वही जो लेवल फील्ड प्लेइंग लेवल ग्राउंड, प्लेइंग फील्ड। जी, जी, जी। तो वो मिल जाना चाहिए था, मेरिट बेस सारा कुछ होता, मतलब नहीं करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं बल्कि फॉर्चुनेटली हमारे मतलब जो कंट्री है वो डिफरेंट कल्चर से, मतलब इसमें डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट ट्रेडिशंस है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब वो बीच में आ जाती है। तो जी। थोड़े से मतलब हर चीज़ को थोड़ा वो करके थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ, मतलब ओवरऑल थोड़ा मतलब कि सिमिलर हो पर साथ में नहीं, चेंजेस भी हो। आई एम श्योर चेयरमैन साहब आपको किसी ऐसी, इंशाल्लाह आप जीतेंगे और किसी ऐसी कमेटी में वो ज़रूर आपको इंक्लूड करेंगे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिकॉज़ हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं चेयरमैन साहब के, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आलमी मियार के एजुकेशन निज़ाम जो है, वो हमने इंट्रोड्यूस करना है, जो कि किसी भी किस्म की कास्ट और क्रीड से पाक हो। ठीक है जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हम बिल्कुल कुछ 2 मिनट रह गए हमारे पास इसको वाइंड अप करने के लिए। तो आप अपने हलके के अवाम के लिए, और ख़ास तौर पर जो लोग ये बिलीव करना शुरू हो गए हैं कि वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो उन उन ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, ये हमारी वजह से ही, पाकिस्तान जो अनफॉर्चुनेटली इंस्टेबिलिटी में है ना, ये हमारी वजह से ही है। हम या तो वोट नहीं डालते या सोचे बगैर अपने रिलेटिव से सुन के, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे वो कर रहे, तो पीयर अपना प्रेशर में। जी, अपना दिमाग लगा के अब खुद ही सोच के कि किस पार्टी ने कितना किया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों पे फ़ोकस करके खुद अपने दिमाग को यूज़ करके प्लीज़ वोट डालें, और ज़रूर डालें, क्योंकि हमारी कंट्री का फ्यूचर हमारे हाथों में है। एब्सोल्युटली। जी। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मैं समझ सकता हूँ कि इलेक्शन के दिनों में कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं, लोगों से भी मिलना होता है, और उसमें हमारे इस चैनल के लिए आपने हमें टाइम दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी। दोस्तों, ये डॉक्टर सवेरा प्रकाश थीं केपीके से हमारी उम्मीदवार सूबाई असेंबली। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी हम अपने और उम्मीदवारों के साथ हाज़िर होंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल जियाला टॉक।